الزائمر کے حوالے سے تفصیلی معلومات دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر نیورولوجی ہیں ڈاکٹر ناصر اسلم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت اہم ٹاپک ہے اور میں جو فگرز ہیں وہ دیکھ کر میں حیران ہو رہا ہوں کہ 6 کروڑ 50 لاکھ افراد ڈیمنشیا کا شکار اس وقت پوری دنیا میں ہو چکے ہیں۔ 1 کروڑ افراد ہر سال اس میں ایڈ اپ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی الارمنگ سچویشن ہے یہ، اور سب سے پہلے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ انگنت درود ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ الزائمر بیماری، الزائمر ڈیزیز ڈیمنشیا کی سب سے عام، سب سے کامن قسم ہے جس میں یادداشت کے مخصوص خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دماغ کے اندر کچھ ایریاز ہوتے ہیں جن کا براہ راست تعلق ہوتا ہے یادداشت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ یہ خلیے جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یادداشت تو متاثر ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، طرز عمل کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، ریئیکٹ کرنے کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی بیماری ہے۔ آپ نے بڑی اچھی چیز بتائی کہ پوری دنیا میں 55 ملین لوگ جو ہے وہ الزائمر کا شکار ہیں، اور اس میں ہر سال 10 ملین لوگوں کا، یعنی 1 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب الزائمر کی اویئرنیس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، آگاہی بڑھ رہی ہے، تو جس شرح سے یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور ماہر نیورولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، تو اندازہ یہ ہے کہ 2030 میں یہ تعداد 78 ملین تک پہنچ جائے گی، اور 2050 میں یہ تعداد 139 ملین تک پہنچ جائے گی۔ 139 ملین، اور یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو اعداد و شمار کے حوالے سے 7 لاکھ کم از کم افراد جو ہیں وہ الزائمر کا شکار ہے۔ اب بنیادی پرابلم یہاں یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک سینٹرل رجسٹری نہیں ہے پیشنٹ کی، ایک ڈیٹا مرتب نہیں ہوتا جس میں یہ پتہ ہو کہ ہمارے پنجاب میں اتنے ہیں، سندھ میں اتنے ہیں، KPK میں اتنے ہیں، بلوچستان میں۔ ابھی ایک رف اندازہ ہے، اور 7 ملین لوگ، یعنی 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں، لیکن سوچا یہ جا رہا ہے کہ ایکچول تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کی آگاہی نہیں ہے۔ چونکہ ہوتا پرابلم کیا ہے، اس میں یادداشت کی کمی ہوتی ہے، اور موجودہ یادداشت میں کمی ہوتی ہے، یعنی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ مریض بھولتا ہے، لیکن پرانی ساری چیزیں اسے جزیات کے ساتھ، مائنر ڈیٹیلز کے ساتھ یاد ہوتی ہیں۔ اب جب وہ پرانی باتیں ساری مائنر ڈیٹیل کے ساتھ یاد ہوں گی اور وہ نئی باتیں سکپ کر رہا ہوگا، تو بہت دفعہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ان سے تو پوچھیں، ان سے آپ قیام پاکستان کی بات پوچھیں تو وہ ایک ایک بات آپ کو بتا دیں گے، تو ان کو کیسے ڈیمنشیا ہو سکتا ہے؟ یہ یادداشت کا پرابلم اب اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ شاید جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ عمومی طور پر 50 ایئر سے زیادہ کے افراد کو ہوتی ہے، لیکن ارلی آنسٹ ڈیمنشیا یا ارلی آنسٹ الزائمر بھی ہے جو 50 سال سے کم عمر لوگوں کو ہوتا ہے۔ لیٹ آنسٹ 50 سال سے زیادہ عمر کے، اور ارلی آنسٹ 50 سال سے کم عمر کے افراد کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر علامات پہ آپ نے مجھے کہا علامات کی، تو علامات کی اگر بات کریں تو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو کور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ یادداشت میں کمی آتی ہے، پرانی یادداشت بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں جزیات کے ساتھ ہاں، مطلب مائنر ڈیٹیلز اگر آپ پوچھیں گے تو مائنر ڈیٹیلز بھی آپ کو وہ 50 سال پہلے کی بتا دیں گے، اپنے بچپن کی بتا دیں گے، اپنے بہن بھائیوں کی بتا دیں گے، قیام پاکستان کے متعلق چیزیں بتا دیں گے، بٹ وہ ریسنٹ چیزیں نہیں بتا سکتے۔ اب رات کھانے میں کیا کھایا، ان سے آپ پوچھیں گے کہ کل رات آپ نے کھانے میں کیا کھایا، تو وہ نہیں بتا سکیں گے۔ بسا اوقات تو کھانا کھا کے بھول جاتے ہیں کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اور پھر وہ مانگتے ہیں کہ کھانا مجھے دوبارہ دیں، جبکہ انہوں نے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے کھانا کھایا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ موجودہ یادداشت میں کبھی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مریض کو دن، وقت اور جگہ یاد نہیں رہتی، اور وہ کام جو مریض نے ساری عمر بڑے بطریقے احسن، بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دیے، اب وہ کام وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ مریض کو بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے، گفتگو میں موزوں الفاظ کے استعمال میں مشکل ہوتی ہے، اور آسان لفظ بھول جاتا ہے، آسان لفظ، اور بسا اوقات اس کے
نتیجے میں وہ جب کنفیوز ہوتا ہے, اسے بات اپنی بتائی نہیں جاتی, تو مریض پھر ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جس سے بات کا مفہوم ہی سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. قوت فیصلہ میں ان کی کمی ہوتی ہے. جہاں کوئی ڈیسیژن کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں دو آپشنز میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے, تو یہ نہیں کر پاتے. اور تھوڑی سی بھی پیچیدہ بات ہوگی تو یہ اس کو مس کر جائیں گے. پھر یہ پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں, ساری رات جاگیں گے, آپ کو بھی جگائیں گے, آپ کا دروازہ ناک کریں گے, دوسرے بیٹے کا دروازہ ناک کریں گے, تیسرے بیٹے کا دروازہ ناک کریں گے. عمومی طور پر یہ خواتین میں زیادہ کامن ہے مردوں کی نسبت. اور سرپرائزنگلی جو ہمارا جو ایک سیٹ اپ ہے, مشرقی معاشرتی سیٹ اپ ہے, اس معاشرتی سیٹ اپ میں جو کیئر گیورز ہیں وہ بھی خواتین ہیں. تو خواتین دونوں اینڈ پہ سفر کر رہی ہیں, یعنی خواتین مریض بھی ہیں اور ان کی جو کیئر گیورز ہیں وہ بھی خواتین ہیں. اب ساری رات یہ مریض جاگتا ہے, سارا دن اونگتا ہے, سوتا ہے. جب دن کے ٹائم نیند پوری کر لیتا ہے, رات کو اس کو نیند نہیں آتی, تو پھر وہ ساری رات جاگے گا. کبھی وہ اس کا دروازہ ناک کرے گا, کبھی دوسرے بیٹے کا, کبھی تیسرے بیٹے کا دروازہ ناک کرے گا یا کالز کرے گا. اور ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شک بھی کرتے ہیں. انہیں جب یہ بیماری بڑھتی ہے نا تو پھر یہ شک کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو کہیں گے کہ تمہاری بیوی نے مجھے کوئی چیز اس میں ملا دی ہے, زہر ملا دیا, یا کوئی چیز ملا دی ہے میرے کھانے میں ملا دی, کیئر ٹھیک سے نہیں کی جا رہی, کیئر ٹھیک نہیں کر رہے, تم لوگ مجھے دیکھتے نہیں, تمہاری بیوی مجھے پوچھتی ہی نہیں. تو وہ ایک گھر میں خانگی مسائل شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اور اکثر جو خواتین پھر یہ کیئر کر رہی ہیں یہ وہ بھی پھر بعد میں اس کا شکار کسی نہ کسی وجہ سے ہو جاتی ہیں. 50 سال کی عمر سے پہلے اگر الزائمر آپ کے والدین میں سے کسی ایک کو ہے تو آپ کا عام لوگوں کی نسبت الزائمر میں مبتلا ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے 50 سال سے کم عمر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی. اچھا, یہ جو میں نے خانگی معاملات ہیں نا, یہ بڑی اہم ہے. اب کچھ عرصے بعد وہ رشتوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ایڈوانس ہوتی ہے تو وہ رشتوں کو کنفیوز کرنا. ابھی آپ کو پہچانیں گے کہ آپ بیٹے ہیں, آپ بیٹی ہیں, یہ سارے رشتے بہو پہچانیں گے. پھر اس کے بعد وہ رشتوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ وہ اپنی بہو کو اپنی اہلیہ سمجھ لیں, اور یہاں وہ ٹائم ہے جس میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس کا مفہوم ہے کہ ہم انسان کو جو ہے وہ عمر میں بڑھوتری دیتے ہیں, بڑھاتے ہیں, اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہم اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں, اور وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ کچھ جانتا نہیں, بچپن میں کچھ نہیں جانتا تھا, اسے سکھایا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ شفقت کی ضرورت ہے, حسن سلوک کی ضرورت ہے. بیکاز ہمارے وہ پیرنٹس جن کو یہ پرابلم ہے, ہمارے وہ رشتہ دار جن کو یہ پرابلم ہے, یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. قطعی طور پر یہ علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, وہ کچھ جان بوجھ کے نہیں کر رہے. تو یہ جو بہترین چیز ہے اس کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ اے اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا تھا جب میں چھوٹا تھا. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. اچھا, آخری چیز یہ ہے کہ جب